السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو آج کا دن دیا تھا، صبح سے لے کر اب تک کا وقت جو آپ کے نصیب میں تھا، آپ نے اس کو بہت بہترین طریقے سے سپینڈ کیا ہوگا، جس میں آپ نے اللہ کی بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی، ڈھیروں نیکیاں کمائی ہوں گی، اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش، یا کوشش نہ صحیح تو کم سے کم سوچا ضرور ہوگا، یا اگر سوچا نہیں تو کم سے کم خیال تو گیا ہوگا اللہ کی ذات پر کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے کسی قابل بنایا، اور انقریب جس کے پاس میں جانے والا ہوں، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو ستاروں، سیاروں، چاند، زمین، فلک، ہر چیز کا مالک ہے۔ اور ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس رب کو راضی کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بغیر دیکھے مجھ سے ڈرے، میرا یہ بندہ بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرے، میرا یہ بندہ ان اصولوں اور ان ضوابط کو سامنے رکھ کر اپنی یہ چھوٹی سی زندگی گزارے کہ جو اصول اور جو ضوابط میں نے سیٹ کیے، سیٹ کرنے کے بعد میں نے ان تک پہنچا دیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے۔ اب یہ ان کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، ترجمے کرنے کے بعد اس کی تفاسیر پہ جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک انسان کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک انسان کو عزتوں کے درجوں پر فائز کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت انسان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا بنائی، اللہ رب العزت نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، انسان کی ضروریات کی ہر چیز اللہ نے بنائی، بڑے بڑے سمندر جاری کر دیے، بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، کتنے سرسبز باغ بھی کریٹ کر دیے، کتنے اچھے اچھے ملک بھی بنا دیے انسانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نظام ہیں، اور قرآن کا جو پہلا ورڈ ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی بڑائی اس ورڈ میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس ورڈ کو اسکریچ نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں۔ تو آئے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس کی ہیں جو رب العالمین ہے۔ میں نے اس عالم ورڈ پر غور کیا، ایک دن کسی سے پوچھا کہ عالمین اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ علی دیکھو، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ایک نہیں ہیں بلکہ لاتعداد ہیں۔ انسان ہے، اب انسان ایک نہیں ہے اس دنیا میں، اربوں کھربوں انسان آئے چلے گئے اور موجود ہے، تو اس طرح ایک انسانوں کا ایک عالم ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بہت سارے ٹریز موجود ہیں، درخت ہیں، اور درختوں میں پھر کیٹیگریز ہیں، کوئی سیب کا درخت ہے، کوئی آم کا درخت ہے، کوئی کھجور کا درخت ہے، کوئی سٹرابری کا درخت ہے۔ تو سٹرابری کا درخت، کھجور کا درخت، ایپل کا درخت، مینگو کا درخت اس دنیا میں صرف ایک نہیں ہے بلکہ ان گنت ہے، بے شمار ہے۔ پاکستان میں کتنے درخت ہوں گے، انڈیا میں کتنے ہوں گے، اور دنیا کے ہر آخری کونے تک نہ جانے کتنے درخت ہوں گے۔ تو ان الگ الگ درختوں کا ایک ایک عالم ہے۔ اسی طرح سمندروں میں مچھلیاں ہیں، کوئی سٹار فش ہے، کوئی گولڈ فش ہے، کوئی ویل مچھلی ہے، کوئی ہوت مچھلی ہے۔ جتنی بھی یہ مچھلیاں ہیں، جتنی بھی کیٹیگریز کی یہ مچھلیاں ہیں، ان کا اپنا ایک عالم ہے۔ پھر اگر ہم آسمان کی طرف نگاہوں کو ذرا اٹھا کر دیکھیں تو دیکھو آسمان میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ اب ان ستاروں کا جو ملینز سٹارز ہیں، ان کا ایک عالم ہے۔ اسی طرح ہمیں فرشتہ بھی کوئی ایک تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ساتوں آسمانوں پر
ایک فیٹ کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، ایک فیٹ جتنی جگہ بھی گیپ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو اور اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی دنیا میں دیکھو، آج 8 ارب لوگ آباد ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو سوچے آسمان کتنا بڑا ہے۔ یہ دنیا اگر آسمان سے دیکھی جائے تو شاید نظر بھی نہ آئے۔ 1 پین کا جو ڈاٹ ہوتا ہے نا، ایک خالی صفحہ ہوتا ہے نا، آپ ایک پین لے لیں، بال پین لے لیں اور اس پر بس صرف ایک ڈاٹ لگائیں، اگر آسمانوں سے زمین کو دیکھا جائے تو یہ ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اس اتنی بڑی دنیا میں اللہ نے 8 ارب لوگوں کی زندگیوں کو چلایا ہوا ہے، 8 ارب لوگوں کے نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ میں صرف آپ کو آپ کی رب کی بڑائی آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اللہ کے بندو، آپ کس رب کا نام لیتے ہو اللہ کے بندو۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جب ایمان کی حالتوں میں صحابہ لفظ اللہ کہتے تھے تو ان کے دل پر وجد طاری ہو جاتی تھی۔ یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے لیے جب صحابہ میدان میں اترتے تھے اس کے دین کے لیے تو اللہ کے نام کے نعروں سے وہ اپنے جسموں کے درد بھول جایا کرتے تھے۔ آج وہی اللہ، 1000 لوگ تمہارے سامنے آتے ہیں اور تمہیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں گناہوں سے پہلے، برے اعمال سے پہلے، کسی کے ساتھ برائی کرنے سے پہلے، کسی کا مال ہڑپنے سے پہلے تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ مت کر ظالم، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے باوجود نہ جانے کیسے کر گزرتا ہے، کیونکہ تیرے دل میں اللہ کی ذات بہت چھوٹی ہے، تیرے دل میں اللہ رب العزت کی بڑائی نہیں ہے۔ دیٹس وائی تو بڑے بڑے گناہوں کے کام ایزیلی کر لیتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا، تیرے ہاتھ نہیں کانپتے، تیرا جسم نہیں کانپتا، تیری روح نہیں کانپتی۔ جس دن تو اللہ کو پہچان لے گا نا، جس دن اللہ کی بڑائی تیرے اس چھوٹے سے اس مٹھی بھرے دل میں آ جائے گی، تو دیکھ اس دن تو جب اپنی سانس بھی لے گا نا تو بچا بچا کر لے گا۔ جب تو زمین پر چلے گا نا تو اکڑ کر قدم نہیں رکھے گا، تو زمین پر قدم بھی ہولے ہولے رکھے گا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ آج یہ تو جو آوارہ بنا پھر رہا ہے، آج یہ تیرے دل میں جو آوارگی آئی ہوئی ہے، آج یہ تیرے نفس جو تجھے کچھ بھی سامنے لا رہا ہے اور تو کر گزرتا ہے، یہ صرف یہ تیری بدماشی اس وجہ سے ہے کہ تیرے رب کی بڑائی تیرے دل سے نکل چکی، تیرے رب کی عظمت تیرے دل سے نکل چکی، تیرے رب کی ویلیو تیرے دل سے نکل چکی۔ اسی لیے تو آج انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اسی لیے آج تو ایک کمزور ہو کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اسی لیے آج تو ایک مفلس، بیچارہ اور غریب ہو کر اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے۔ تیری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تیرے مرنے کے بعد 6 دن بعد تیرے جسموں کو کیڑے لگ جائیں گے، وہ کھانا شروع ہو جائیں گے، اور تو ایک بھی کیڑا تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اسے ہٹا سکے۔ تیری یہ ویلیو ہے، لیکن رب کی ویلیو کو سمجھنا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس پوری دنیا میں یہ جتنے بھی ہیں یہ عالم ہے۔ اب درختوں کا اپنا عالم، سٹارز کا اپنا عالم، سورج چاند ستارے سیارے ان کا اپنا عالم، ٹھیک ہے، انسانوں کا اپنا عالم، فش کا اپنا عالم، اور جتنے بھی جانور ہیں، گائیں، بھینس، بکریاں، چرند پرند، اڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، جو بھی ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ مچھر سے لے کر بڑے بڑے ہاتھیوں تک جو بھی آپ کو یہ جانور نظر آ رہے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، اربوں کی تعداد میں موجود ہے، اور آتے ہیں، جاتے ہیں، مرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ان کا ایک عالم ہے۔ اتنی ساری مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی، اور بنانے کے بعد کیا کہا؟ میں رب العالمین ہوں، کہ ان کو میں کھلا رہا ہوں، ان کو میں پلا رہا ہوں، ان کو میں پیدا کر رہا ہوں۔ پیدا کرنے کے بعد جو بھی ان کی رزق کی رسپانسبلٹی ہے وہ میرے اوپر ہے۔ یار تم اپنے 4 بچوں کو جوان کرتے کرتے جتنا پیسے خرچ کرتے ہو، تم بڑھاپے میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ بڑا خرچہ ہو گیا۔ چھوٹی سی کسی بہن کی شادی آتی ہے آپ کی، کسی بیٹی کی شادی آتی ہے آپ کے گھر میں، تو آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ خرچے کیسے پورے ہوں گے، کیسے کروں گا، یہ کیسے لاؤں گا، یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، ہے نا؟ یعنی کہ اپنی فیملی کو مینج کرنا بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہے نا ویسے، حلال طریقے سے۔ اور جو حرام کما رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی مشکل ہے،
کیونکہ جو جتنا کماتا جاتا ہے اس کی ضروریات اتنی بڑھتی جاتی ہے. اگر لاکھوں کما رہا ہے تو اس کی ضروریات لاکھوں میں کور ہوں گی. اگر 10,000 کما رہا ہے تو اس کی ضروریات 10,000 میں کور ہوں گی. تو ویسے کتنا ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی فائنینشلی رسپانسبلٹی آتی ہے, ہماری جیب سے جب پیسے جا رہے ہوتے ہیں ہماری محنت کے, تو ظاہری سی بات ہے کچھ فیل تو ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت اس پوری دنیا کے جانوروں کو کھلا رہے ہیں, اللہ رب العزت اس پوری دنیا کے انسانوں کو کھلا رہے ہیں, اللہ رب العزت اس پوری دنیا کے پرندوں کو کھلا رہے ہیں. یہ ہے رب العالمین, مالک, خالق. اس اللہ کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں, اس اللہ کے سامنے آپ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو بادشاہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر سارے انسان, سارے جنات, ساری مخلوق, جانور بھی ایک میدان میں جمع ہو جائے, فرشتے بھی آ جائیں اور اپنے دل کی مرادیں اللہ سے مانگنے لگ جائے, اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے وہ دے دے, اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے وہ دے دے, اور اللہ رب العزت ہر انسان, ہر مخلوق کے دل کی آخری خواہش تک, چھوٹی بڑی ساری کی ساری پوری کر دے, پھر بھی اللہ رب العزت کے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اگر اللہ رب العزت ان کو مار کر 7 زندگیاں دے کر 7 زندگیوں میں اتنی ہی وشز دوبارہ پوری کر لیں, اللہ کے خزانوں میں رائی کے برابر کمی نہیں آئے گی. تم ایسے رب کی عبادت کرتے ہو, تم ایسی صلاحیتوں والے رب کی عبادت کرتے ہو, تم نے ایسے رب کے کلمے کا اقرار کیا ہوا ہے. اے مسلمانوں, یہ عام بات نہیں ہے. تمہارا رب کا بندہ کہلانا ہی فخر کی بات ہے کہ اس اتنی بڑی ذات نے تمہیں اپنا کلمہ دے دیا, اتنی بڑی ذات نے تمہیں اپنے سامنے جھکنے کے موقع فراہم کیے. دنیا میں بہت امیر ہوں گے لیکن ایمان سے خالی ہوں گے, ہدایت سے خالی ہوں گے, اللہ کے وجود, اللہ کے صفات, ذات کا انکار کرتے ہوں گے. تو کیا مجھے بتاؤ کہ تم لوگ اسے کامیاب کہہ سکتے ہو؟ ہمارے مسلمانوں میں ایک بھکاری ہے, بھیک مانگتا ہے, بھیک مانگ مانگ کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے, اس کے بالوں کی حالت بھی خراب ہے, اس کا حلیہ بھی خراب ہے, لیکن ہے مسلمان پیدا ہوا ہے. اس کو ایک جگہ کھڑا کر دو, دوسری جگہ سے دنیا کے کسی کونے سے امیر زادوں کو پکڑ کر لے آؤ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کا بیٹا ہو یا خود لینڈ لارڈ ہو, ملینز ٹریلینز کے نوکر چاکر ہوں ان کے. اس کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک کیٹیگری کی کار اس کے پاس اویلیبل ہو, باڈی گارڈز کی لائنیں لگی ہوں, اور اس کا جو گھر بنا ہو نا وہ اینٹوں سے بنا ہو لیکن اینٹیں سونے کی ہوں, اس کے درخت چاندنی کے ہو, وہ پانی بھی سونے کے برتنوں میں پیتا ہو. کسی ایسے بندے کو سامنے لا کر کھڑا کر دو ہمارے ایمان والے کسی بھکاری کے ساتھ, اور کسی سمجھدار بندے کو سامنے کھڑا کر دینا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس کے سامنے ایک سوال رکھنا کہ یہ بھکاری ہے, بھیک مانگتا ہے, اور یہ جو ہے اس کے منہ سے ایک خواہش نکلتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے, سونے کے برتنوں میں کھاتا ہے, سونے کے بیڈ پہ سوتا ہے, گھر بھی سونے کا ہے, گاڑیاں بھی سونے کی ہیں, اور دنیا کا مالدار ترین انسان ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کا اقرار کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے, یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے. لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ نہیں ہے, بس جیسے مرضی ہے زندگی گزارو, کھاؤ پیو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, فیصلہ کر کون کامیاب ہے. تو اگر وہ سمجھدار انسان ہوگا تو وہ کہے گا کہ کون؟ تم لوگوں کا بھکاری کامیاب ہے. یہ جو بھیک مانگتا ہے یہ اس سے زیادہ مالدار ہے. ہدایت اتنی بڑی دولت ہے, ہدایت ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی بھی دولت کو. اگر آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں کی آفر کر دے اور آپ سے کہے کہ دنیا میں عیش و عشرت لے لو, دنیا کی ساری بادشاہت لے لو, یہاں تک کہ ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے, لیکن بس یہ ہدایت چھوڑ دو, تو کوئی بھی مسلمان اپنی اس ہدایت کو چھوڑنے والا نہیں ہے,
کیونکہ سب سے بڑی دولت ہے یہ. تو یہ دولت تمہیں کیسے ملی؟ کیا تم نے اس کے لیے محنت کی؟ کیا اس کے لیے تم نے کوئی قربانی دی؟ کیا آج تک تم نے اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اگر پیدا کرنا ہے تو مسلمانوں میں پیدا کرنا؟ نہیں نا. تو اس رب العالمین نے تم پر پیدا ہونے سے پہلے ہی اتنا بڑا انعام کر دیا. اگرچہ تم وقتی ظاہری اعتبار سے کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، لیکن اس نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہدایت جیسی دولت دے کر مالا مال کر دیا. اب اگر تو اسے اپنی دولت سمجھے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کی ویلیو کو سمجھے گا، تو باقی جیسے سونا چاندی، گھر، گاڑی، زمین کا ٹکڑا، ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے نا، تو اس سے زیادہ تو اپنی ہدایت کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر تو شیطان کے چنگل میں آ گیا، کم عقل بن گیا، بے وقوف بن گیا، تو پھر تو گاڑیاں لینے کے لیے رات بھر سوچے گا، سونے کے لیے بڑے بڑے لاکرز لائے گا گھر میں اور اس میں رکھے گا، دنیا کی دولتوں کو اپنے ارد گرد سیو کرے گا، لیکن ہدایت جیسی دولت کی تجھے پرواہ ہی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کے گود میں یہ کلمہ دے کر ہمیں جتنا مالدار کر دیا، اس پر جتنا شکر کریں ہم وہ کم ہے. یقین کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ویلیو ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. اسی وجہ سے ہم گندے اعمالوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، زنا میں مبتلا ہو گئے، جو ہماری زندگیاں ڈیمیج پہ ڈیمیج کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے گناہ نے ہماری زندگیاں کتنی زیادہ ڈسٹرب کی ہوئی ہیں. آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے زنا پہ، یا پہلے تھوڑی سی اللہ کی نشانیوں پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا دیا. اس میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی. میرا کزن گاڑی کے ٹائرز چینج کر رہا تھا. میں بیٹھا تھا گاڑی کے ٹائرز کی دکان میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو گاڑی کے ٹائرز ہوتے ہیں نا، ان میں یہ لکیریں ہوتی ہیں. تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا یار یہ گاڑی کے ٹائروں میں یہ لکیریں کیوں یہ لوگ لگاتے ہیں؟ اچھا بھلا ٹائر ہے، لکیریں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی وجہ سے گاڑی کے ٹائر جب روڈ پر چلتے ہیں تو سلپ نہیں ہوتے. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار. میں وضو کرنے لگا. جب میں وضو کرنے لگا تو جب میں پاؤں دھونے لگا تو میرے پاؤں کے نیچے میری لکیریں مجھے نظر آئی. ایک دم سے میرا خیال وہاں پر گیا. میں نے کہا یہ اللہ رب العزت نے میرے پاؤں کے نیچے یہ جو لکیریں لگائی ہوئی ہیں، سیدھی سیدھی لائنیں جو لگائی ہوئی ہیں، یہ کیوں لگائی ہیں؟ تھوڑا سا تفکر کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ جو پاؤں کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا دی ہے نا، یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ چلتے پھرتے انسان پھسل نہ جائے اور زمین پر اپنی جو گرفت ہے، گرپ جو ہے وہ قائم رکھ سکے. اگر یہ لکیریں نہ ہوتی تو انسان بار بار پھسلتا اور زندگی اتنی اجیرن ہو جاتی. تو سوچے اللہ رب العزت کتنی، یار کبھی سوچا کرے اپنے اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے تراشا ہے. کبھی ان لکیروں پر آپ کا دھیان بھی نہیں گیا ہوگا. دنیا نے ہمیں اتنا مصروف رکھا ہوا ہے، موبائلوں نے ہمیں اتنا مصروف رکھا ہوا ہے کہ ہمیں کہاں ٹائم ملتا ہے غور کرنے کا، تفکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ہم کہاں سے اللہ کو پہچانے یار؟ بس اللہ خود آئے ہم سے ملاقات کرے، ہم مان لیں گے اللہ کو. ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو تم صرف تفکر اور تدبر سے ہی پہچان سکتے ہو، غور سے پہچان سکتے ہو. جب دل کے بند دروازے کھولو گے میں آ جاؤں گا. تھوڑا سا اپنے عقل پر یہ موجودہ دنیا کی گندگی اور گندے پردے ہٹاؤ گے، میں سمجھ میں آ جاؤں گا. میں اتنا کوئی، اللہ رب العزت بہت آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں یار. اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان جو کام ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے اگر آپ کبھی غور کریں، لکیریں جو بنائی ہوئی ہے نا، یہ اس لیے بنائی ہے کہ ہم سلپ نہ ہو سکے.
اللہ نے ہمارے قدموں کو دیکھو مضبوط کیا اس سے. اور دوسری بات، اب تھوڑا سا آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ 30 ڈیز میں تقریباً انسان کی جو پوری اسکن ہوتی ہے یہ چینج ہوتی ہے، ریفریش ہوتی ہے، اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے. تو گاڑی کے ٹائرز جب ہم بدلاتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا چلانے کے بعد وہ گھس جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں دوبارہ سے چینج کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم زمین پر چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کی لکیریں تو کبھی نہیں گھستی. اللہ رب العزت آٹومیٹکلی اس کو چینج کرتے رہتے ہیں ہر 30 ڈیز کے بعد، تاکہ میرا بندہ جو ہے جب وہ زمین پر چلے، فرش پر چلے تو سلپ نہ ہو. کیونکہ رب سے اپنے بندے کی چوٹ، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، دیکھی نہیں جاتی. رب اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کسی ایک کتاب میں میرے سامنے آج تک نہیں گزرا کہ اللہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں. بڑا ڈھونڈا میں نے کہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کس سے محبت کرتے ہیں. کیا اللہ انسانوں کے علاوہ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت انسانوں کے علاوہ بھی کسی کو ویلیو دیتے ہیں؟ پوری دنیا چھانی میں نے اپنے علم تک. یہ نہیں کہ میں پوری دنیا کی ریسرچ کرتا پھرتا ہوں، آپ کی طرح نارمل سا بندہ ہوں، 2-4 کتابیں پڑھتا ہوں، جسٹ دیٹس اٹ. اللہ سے مانگتا رہتا ہوں بس کہ اللہ مجھے سلجھا دے، سمجھا دے، میں لا علم ہوں. اللہ چلا رہے ہیں بس، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ میں نے بڑا ریسرچ کیا، لیکن مجھے ایک چیز بھی اتنی ویلیویبل نہ لگی کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں. اور یہ ساری دنیا میں دیکھو کتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنا دل لگا لیتے ہیں، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، جو ہماری نظروں میں اتنا قیمتی بن جاتی ہے کہ ہم کسی قیمت پہ اس کو کھونا نہیں چاہ رہے ہوتے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک ہی مخلوق سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور وہ تم ہو یار، وہ میں اور آپ ہیں. اللہ کو صرف ہم سے محبت ہے، نیک بندوں سے محبت ہے، اور گنہگار بندوں کا انتظار ہے کہ وہ کب اللہ کی طرف آ جائے. اور دوسرا ہی دیکھو یہ پاؤں، چھوٹے چھوٹے پاؤں، پاؤں اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. آپ کے جسم کا کتنا ویٹ ہے سوچیں. اگر میرا 60 ہے تو آپ کا 70 ہوگا، کسی کا 50 ہوگا، کسی کا 35 ہوگا، کسی کا 100 تک بھی ہوگا، کسی کا 100 پلس بھی ہوگا. یعنی اتنا ویٹ. آٹے کی 20 کلو کی بوری میں نہیں اٹھا سکتا، ہارڈلی اٹھاتا ہوں. آپ لوگ 5 کلو کا سامان اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہو، رائٹ؟ آپ کے بڑے بڑے ہاتھ. ایک باڈی بلڈر بھی 40 کے جی کا ویٹ اٹھاتا ہے تو کچھ دیر بعد ہی تھک جاتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے، ڈمبلز اٹھا کر، ویٹ اٹھا کر وہ اپنی باڈی میں ایبس تو گین کر لیتا ہے، اپنے باڈی کے مسلس کو تو گین کر لیتا ہے، لیکن وہ ویٹ مسلسل نہیں اٹھا سکتا، کبھی نہ کبھی تھکے گا، رکھے گا. اوکے؟ آپ کے چھوٹے سے پاؤں، ننھے ننھے سے پاؤں، پیارے پیارے سے پاؤں جو اللہ نے آپ کو دیے، یہ آپ کے سارے ویٹ کو انہوں نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا، آپ تھکتے بھی نہیں ہیں. آپ کے چھوٹے پاؤں آپ کے 70 کے جی ویٹ کو اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی تیسری جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پاؤں کی مجال ہے جو آپ کو کہے کہ میں تھک گیا ہوں. ویٹ ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ نے کس زاویے سے، کتنی زبردست جیومیٹری سے ہمارے پاؤں کے کو بالکل مساوی رکھا. اگر ایک چھوٹا ہوتا ایک بڑا ہوتا ہم ٹک نہ پاتے زمین پر. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ تم ان نشانیوں پر غور کرو اور میرا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ ساری چیزیں دی. اس کے علاوہ آواز، یہ جو آپ سن رہے ہیں میری آواز، اور آپ جب بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، کیا یہ آواز اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور یہ جو آواز ہے، جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، شعر و شاعری کر رہا ہوتا ہے، یا چلو کوئی شیطان کی پکڑ میں آیا ہوا انسان کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے، تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ بول رہا ہوتا ہے. جو دل میں آتا ہے بول لیتا ہے، جو دل میں آتا ہے بول لیتا ہے. کوئی سٹرگل تو نہیں اٹھانی پڑتی نا، اٹکتا تو نہیں ہے.
نیٹ خراب ہو تو ویڈیو تھوڑی سی اٹک جاتی ہے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے, لیکن ہمارے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے فوراً لفظوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یعنی اللہ رب العزت کا ایک عجیب و غریب نظام ہے یہ. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ بولنے میں کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کے کرنے میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے. زبان, آواز نکالنے کے لیے زبان کا استعمال ہوتا ہے, آواز نکالنے کے لیے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں, ناک استعمال ہوتا ہے, حلق استعمال ہوتا ہے, ہوا استعمال ہوتی ہے جو آپ کے آئی تھنک پھیپڑوں سے نکلتی ہے. اور پھر اس کی خوبصورتی کے لیے, اس کے والیوم کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک نظام موجود ہے, اس کے فاسٹ بولنے کے لیے, آہستہ بولنے کے لیے نظام موجود ہے. اتنی ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں صرف ایک آواز کو نکالنے کے لیے. کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ جب ہم زیادہ بولتے ہیں تھک جاتے ہیں, تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, پھر ہماری آواز ریکور ہو جاتی ہے. پھیپڑوں کے اندر سے جو ہوا آتی ہے وہ مختلف کیفیات سے گزر کر الفاظ کا روپ دھار لیتی ہے. سوچا کرے اپنے رب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں اگر ایک نعمت بھی مس پلیس ہو جاتی یا نہ ملتی, ہونٹ ہوتے زبان نہ ہوتی, زبان ہوتی ہونٹ نہ ہوتے, تو انسان کے لیے بولنا بھی مشکل ہو جاتا, دو بول بولنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. تو آپ لوگ تو عقل والے ہو یار, آپ لوگ بے عقل نہیں ہو. آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, موبائل کا نہیں پتا, موبائل کی اسکرین کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے نہیں پتا. اتنے ڈیفیکلٹ کام, اتنے مشکل سافٹ ویئرز آپ کو آ گئے, اتنی مشکل جابس کر لیتے ہو آپ لوگ, اتنے بڑے بزنسز ہینڈل کر لیتے ہو, گھروں کے مسئلوں کو پتہ نہیں کیسے, اتنے پیچیدہ مسئلوں کو برداشت کر لیتے ہو. تو اللہ رب العزت کی یہ دو سمپل باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے, میں نہیں مانتا, آتی تو سب کو ہے سمجھ. اللہ رب العزت انسان پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اس بات کا دل میں بٹھانا اور اس بات پر یقین کرنا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ, حالات بنانے والا اللہ, حالات بگاڑنے والا اللہ, کام بنانے والا اللہ, مسائل کو حل کرنے والا اللہ. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب مخلوق ہے, اللہ خالق ہے. سب کمزور ہے, اللہ قوی ہے. سب عاجز ہے, سب عاجز ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی اپنے کام خود کر ہی نہیں سکتا, اللہ اس کے کام بناتا ہے. کوئی اپنے حالات خود ٹھیک نہیں کر سکتا, اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کرتا ہے. کوئی بھی اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا, اللہ رب العزت اس کے مسائل کو حل کرتا ہے. اور اگر اللہ حالات بگاڑ دے تو کوئی بنا نہیں سکتا, اور اگر وہ بنا دے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کا یقین ہم کر لیں تو اللہ کے سہارے زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی, اور میں ریلیکس ہو جاؤں گا. یقین کریں, آج میں پریشان ہوں کس وجہ سے کہ میرے کام نہیں ہو رہے, آج میں پریشان ہوں کس وجہ سے کہ مجھے عزتیں نہیں مل رہی, آج میں پریشان ہوں کس وجہ سے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یار میرے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, یار میرا کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے, یار میرا کوئی فیوچر مجھے میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہے, یار میرا کہیں پہ رشتہ نہیں ہوگا, یار یہ ہوگا, یار وہ ہوگا, یا وہ ہوگا. یہ کیوں؟ یہ غلط یقین ہے, یہ آپ کے دلوں میں غلط یقین ہے جو آپ کو شیطان کہتا رہتا ہے کہ تم محنت نہیں کر رہے, تم یہ نہیں کر رہے, تم ایسے ہو جاؤ گے, ویسے ہو جاؤ گے, یہ ہو جاؤ گے. جب اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے, تمہارے سارے کام میں بناؤں گا, تیرے سارے مسئلے میں حل کروں گا, تیری ساری پریشانیاں میں دور کروں گا, تیرے سارے غم میں دور کروں گا, تو کیوں سوچ رہا ہے, کیوں پریشان ہے, کسی کونے میں بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے اپنے غموں کو, اپنے دردوں کو, اپنی آزمائشوں کو؟ کیا ہے یار, ریلیکس ہو جاؤ, چھوڑ دو اپنے اللہ پہ, وہ کر لے گا.
اب اللہ ہے یار، رب ہے، حکیم ہے، علم والے ہیں، جانتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو آزمائش میں اس نے مبتلا کیا ہے تو دشمنی نہیں ہے اس سے. اگر کسی کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تو دشمنی نہیں ہے اس سے. اللہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے. یہ غلط یقین ہے. یہ شیطان آپ کو پٹیا پڑھا رہا ہے. یہ رب سے آپ کو بدگمان کر رہا ہے. ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی نافرمان ہو. تو وہ رب جس نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پوری دنیا کے ساری مخلوق میں میں نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچہ دیا، بہترین شکل دی، صورت دی. کیوں دی؟ محبت کرتا ہے تو دی. اور پھر اتنے نازک سے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو لکیریں ہیں، یہ بھی، اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی. یہ بھی آپ کو اس لیے دی کہ آپ کو پھسلنے میں، آپ پھسل نہ سکے، آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. تو کیوں دے رہا ہے؟ محبت کرتا ہے نا. یہ آنکھیں آپ کو کیوں دی؟ محبت کرتا ہے. یہ کان کیوں دیے؟ محبت کرتا ہے. یہ بول کیوں دیے؟ محبت کرتا ہے. یہ جوانی کیوں دی؟ محبت کرتا ہے. یہ جو 10 لوگوں سے تمہیں عزت مل رہی ہے، یہ کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ تمہاری فیلنگز کو سمجھتا ہے. یہ جو 2 لوگ تمہیں ہرٹ کرتے ہیں اور پھر 10 لوگ تمہاری زندگی میں آ کے تمہیں دلاسا دیتے ہیں، کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. سمجھتے کیوں نہیں ہو اپنے رب کی مصلحت کو؟ بھروسہ کیوں نہیں ہے تمہیں اس ذات پہ؟ وہ صرف آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، باقی تیرے ساتھ ہے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ. تو سو جاتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس کروٹ سویا ہوا ہے. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیرے کمرے میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. تو اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن تیرا رب تیری حفاظت میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اپنے آپ سے بے غم ہو جاتا ہے، لیکن تیرا رب تیرے ساتھ ہوتا ہے. وہ سمجھ، وہ اللہ کے بغیر تیرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. تو کس کے سہارے زندگی گزار رہا ہے؟ تو کس کے لیے زندگی گزار رہا ہے؟ بتوں کے لیے؟ پیسے کے بت کے لیے؟ اولاد کی بت کے لیے؟ بیوی بچوں کے بت کے لیے؟ یہ ساری چیزیں تیری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد تیرا ایک ہے، اللہ. ضروریات تیرا پورا کرے گا، تیری ساری ضروریات پوری ہوں گی اللہ سے. اور اللہ رب العزت تیری ضروریات اس لیے پوری کرے گا کیونکہ تو آسانی کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا رہے. یہ نہیں کہ تیری ضروریات پوری ہوں گی تو ضروریات سے دل لگا لے. یہ نہیں کہ تو ضروریات کو ہی اپنا مقصد سمجھ لے. نہیں 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 نہیں، یہ تو پھر تو نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی. یہ تو نے کم عقلی والا کام کیا. تو بے عقل ہو گیا، تو بے وقوف بن گیا. جو دل سے لگا، تو نے دنیا سے دل لگا لیا. تو بھائی اپنی زندگیوں کو مایوسیوں سے نکالو، اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، چاہے تمہارا دل چاہے چاہے تمہارا دل نہ چاہے. تمہارا اللہ کبھی بھی تمہیں ڈیمیج نہیں دے گا. میں نے آپ کو کل ایک قصہ سنایا، ایک گنہگار کا قصہ میں نے آپ کو سنایا، ایک صحابی کا قصہ میں نے آپ کو سنایا. اس سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ لوگوں کے سامنے بڑا بڑا گنہگار ہوگا، لوگ اس کو عزت دے کے، دھکے دے کے گھروں سے نکال دیں گے، محلوں سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے. لیکن جب وہ اللہ کے در پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیں گے. یار اللہ کے قریب رہا کرو. اگر اللہ تمہارے شہرک کے قریب، ایک دیکھو نا، ایک یہی بات ہوتی ہے، ہمیں باتوں پر یقین نہیں آتا یار. پھر کیا فائدہ اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کا؟ کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے تو صرف 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ یار مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنی زندگی کے رخ کو چینج کرنا ہے، میں نے واپس آنا ہے یار. اگر کوئی انسان صرف یہ سوچ لے، میری بات سنیں، دیکھو الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اگر الفاظ کا اثر ختم ہو جائے تو وہ بات دل تک نہیں پہنچتی. اس کی ایک مثال، لیٹ سپوز آپ کے سامنے 2 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ ماں بہن کی گالی دیتا ہے منہ سے. اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی، ایک دم سے تمہاری کیفیت چینج، تمہیں غصہ آیا، تم نے سامنے سے جا کے 2 مکے مار دیے. اس 2 الفاظ نے تمہارے اندر اتنی اسٹرینتھ گین کی، تمہارے اندر تمہاری کیفیتوں کو اس طرح بدلا کہ تمہیں فوراً سے غصہ آیا، اور پھر تم نے ایکشن کیا کیا، تمہارے اندر ایکشن کی پاور آئی اور تم نے سامنے والے بندے کو 2 مکے مار دیے. ارے اس نے تو صرف 2 ورڈز بولے تھے نا، گندے ورڈز بولے تھے، کیا ہو گیا؟ تم اتنے حرکت میں کیوں آ رہے ہو؟ یہ وجہ ہے کیونکہ اس کے 2
اس کی 2 گالیوں نے جو اس کے منہ سے نکلے تھے تمہارے دل پر اثر کیا. اثر کرنے کے بعد تم نے اس چیز کو سمجھا, سمجھنے کے بعد تم نے ایکشن کیا, چاہے وہ برا ہے. اسی طرح دوسرا بندہ کھڑا تمہاری تعریف کر دیتا ہے, او یار تم تو بڑے ہینڈسم ہو, بڑے کیوٹ لگ رہے ہو, کیا ڈیشنگ لگ رہے ہو, تو آپ کے چہرے پر کیا آئے گی؟ اسمائل. آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ مطمئن. آپ کیا ہو جائیں گے؟ ریلیکس. ارے اس نے آ کے کون سا تمہیں ایسے تمہارے ہونٹ پکڑ کے ایسے کھول دیے کہ دان دکھاؤ, اس نے کون سا تمہارے اوپر میجک کر دیا کہ ڈائریکٹلی تم جو ہو اپنے دل سے ہی خوش ہو جاتے ہو اپنی تعریف سن کر؟ اس نے بھی تو 2 لفظ ہی یوز کیے نا یار, لیکن ان لفظوں نے تمہارے دل پر اثر کیا, جس کی وجہ سے تمہارے جسم پر ایک بدلاؤ آیا, تم نے خوشی محسوس کی. اسی طرح اگر اللہ کی باتیں سن کر ایک کان سے نکال کے دوسرے کان سے دور پھینکو گے, اللہ کی 100 باتیں بھی سن لو تمہیں کچھ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر 2 باتیں, صرف 2 باتیں دل کے کانوں سے سن لو, اثر کی نیت سے سن لو, اپنے آپ کو طلبگار سمجھ کے سن لو, اللہ کی قسم یہ 2 باتیں تمہاری ہدایت کا فیصلہ کریں گی. یہ 2 باتیں تمہیں نمازوں پر کھڑا کریں گی. یہ 2 باتیں تجھے گناہگار سے عبادت گزار کے درجے پر لے کر جائیں گی. لیکن ہمارا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی بات ہوتی ہے, یقین کریں ہم بہت لائٹلی سنتے ہیں یار. جب بھی اللہ کی کوئی بات آتی ہے, کوئی کلپ آتا ہے, کوئی لکھائی پڑھائی ہمارے سامنے آتی ہے, خدا کی قسم ہمارے دلوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ اتنا بھاری گزرتا ہے نا اللہ کی باتیں ہمارے دلوں پر کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو یار. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ زنا کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوا. یہ فلرٹنگ کی وجہ سے ہوا. یہ پیار محبت, جھوٹے وعدے, سچے دعوے, یہ سارے ان چیزوں کی وجہ سے ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنا زندگی کا بہت سارا ٹائم فضولیات کے حوالے کر دیا, اور ان فضولیات نے ہمارے دل کو پتھر بنا دیا, چٹان بنا دیا. اس کی وجہ سے اب اللہ کی باتیں ایک بال کی طرح ہمارے پتھر دل پر ٹکراتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں. اب اسے ہتھوڑوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ ٹوٹے, تاکہ دل تھوڑے سے نرم ہو, تاکہ اللہ کی باتیں ہمارے دلوں کے کیفیتوں کو بدل دے. یار یقین کرو ہمارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بیچ اللہ کی کوئی بات کرتے تھے تو وہ ایسے ہینگ ہو جاتے تھے کہ ان کو دنیا کا خیال ہی نہیں آتا تھا. یقین کریں, فرماتے تھے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر تم لوگ کپڑا ڈال دو تو ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے سروں پر کسی نے کپڑا ڈال دیا. اور اگر کوئی پرندہ آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جائے تو ان کو یہ بھی پتہ نہ ہوگی کہ یار میرے سر پر کوئی پرندہ ہے. ہم تو جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو چھوٹا سا ٹنگ ہوتا ہے نا میسج کا, تو ساری چیزیں, ساری سوچ وہاں چلی جاتی ہیں. یہ باتیں, یہ کمیاں جو میں پوائنٹ کر رہا ہوں یہ مجھ میں ہے, آپ میں ہے, لیکن پوائنٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہ رہا. ہم اپنی کمیوں کو جب ایکسیپٹ کریں گے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا یہاں آنا کمیوں کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے. ہم نے اپنی ایمانوں پر بہت بڑا ظلم کیا, ہم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا. ہم نے اپنے گندے اعمالوں کی وجہ سے اپنے قیمتی ایمان کو ضائع کیا. ہم نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا. ہم نے گناہ کی لذت سے نیکیوں کی لذتوں کو مٹایا. ہم گناہ کے قریب گئے, نیکیوں سے دور گئے. ہم ان لوگوں کے قریب گئے جن لوگوں کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا, اور ان لوگوں سے دور ہوئے کہ جن لوگوں میں بیٹھنے کا اللہ نے کہا. ہم نے وہ چیزیں سنی جو ہمارے دلوں کو گندا کر دیں, جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیں. ہم نے وہ چیزیں سننا چھوڑ دی کہ جس سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں, جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم نے وہ بولنا چھوڑ دیے کہ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. ہم نے وہ الفاظ کہنا چھوڑ دیے کہ جس سے ہمارے رب خوش ہوتے ہیں. ہم وہ بول رہے ہیں زبان سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہم وہ سن رہے ہیں کان سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یار یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟
کیا مل رہا ہے ہمیں یار؟ زیادہ سے زیادہ ان سب چیزوں کو کر کے ایک رب کی ناراضگی لے رہے ہیں اپنے لیے، اور تو کچھ نہیں حاصل ہو رہا ہمیں۔ اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو دنیا بھر بھر کے انسان کے پاس آتی ہے بھائی، دنیا تو ایسے اپنے خزانے تم پر کھول دے گی۔ تم رب کو ناراض کر کے دیکھو، دیکھنا دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس اتنی گاڑیاں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو صرف گاڑیوں کی شوق میں اللہ سے دور جاتا ہے نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ڈریم کار بھی دے دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اپنے اللہ کو ٹائم نہیں دیتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوی کے دل سے اس شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اولاد کے دل سے اس باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تم اگر اپنے اسٹڈی کی وجہ سے اللہ سے دور جا رہے ہو، تو ہو سکتا ہے تمہیں MBBS کی ڈگری بھی مل جائے، تم PhD بھی کر لو، MPhil بھی کر لو، ماسٹرز بھی کر لو، بڑی بڑی ڈگریاں تم اپنی دیواروں پر لٹکا دو، لیکن تمہیں وہ ڈگریاں ڈسٹرب کریں گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا کی کوئی بھی کامیابیوں کو حاصل کرنا منع نہیں ہے، آپ کریں حاصل۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹر بنے، بڑے بڑے انجینئرز بنے، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کی دنیا کو لے کر چاہت ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے، گاڑی، بنگلے، عزت، پیسہ، بیوی، جو چاہیے آپ کو، حاصل کریں، حاصل کریں، لیکن خود نہ حاصل کریں، اس کے پیچھے محنت کریں، لیکن ساری بھاگ دوڑ اپنے پیروں سے نہ کریں، رب کے پاس آیا کریں، اس سے مانگا کریں، اس کی مدد لیا کریں، اس کے احکاماتوں کو بھی ساتھ ساتھ پورا کیا کریں۔ اس طرح یہ چیزیں آپ کو سیٹسفائیڈ کریں گی۔ پھر آپ کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی آپ کے غرور اور تکبر کی وجہ نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی کامیابی جتنی بڑی ہوگی تم اتنے ہی بڑے شکر گزار بنو گے۔ اور لاسٹ حدیث میں آپ کو اللہ کو آج 2 سیکنڈ میں ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں آج۔ دیکھو 2 سیکنڈ میں اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں، اس بات کو تو کم سے کم غور سے سنو یار۔ اور آج کے بعد اللہ کو روزانہ ہم خوش کر سکتے ہیں 2 سیکنڈ لگا کے۔ اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناؤں گا تقوی کے بارے میں، اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ تو یا پہلے ایسے کرتا ہوں کہ واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے وہ سناتا ہوں۔ دیکھو ہماری زندگیوں میں بہت بڑی بڑی بے حیائیاں موجود ہیں، اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ ہم اللہ رب العزت سے بے حیائی کی وجہ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ دل جب بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو ایمان کی لذتوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز بھاری محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن ایسا لگتا ہے جیسے یہ میری کوئی کتاب ہی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر جہاں پر اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم پراپر طریقے سے اپنے آپ کو ٹکا نہیں پاتے، ہم شیطان کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں، ہمیں دوسرے کام بڑے امپورٹنٹ لگتے ہیں۔ یہ دل بے حیائی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، نوجوان طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اللہ سے بڑی محبت تھی اس کی نوجوانی میں۔ آئے ہائے، میں جب ایسے واقعات پڑھتا ہوں کہ جس میں کوئی جوان اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آج ان کی صرف قصے کہانیاں ہی باقی رہ گئی ہوتی ہیں۔ ان کی سٹرگل تو کسی لمحے کسی زمانے میں ختم ہو گئی ہوگی، اور آج اس محبت کا بدلہ اپنی قبروں میں ان کو مل رہا ہوگا۔ ایسا ہے نا؟ نوجوان ہے، جوانی کے سٹیج میں ہے، ظاہری سی بات ہے جوانی میں انسان کے ڈیزائرز، انسان کی فیلنگز بہت بہت پیک پہ ہوتی ہیں۔ اور جوانی میں اسی لیے تو اللہ نے جوانی کی قیمت بھی لگائی کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ کین یو امیجن دیٹ؟ کیا تم اس سچویشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے 2 سیکنڈ کے لیے لا سکتے ہو کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ اپنے اعمال کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور ایک ہی سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا؟ سارے لوگ اللہ سے، پتہ ہے مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، اور واقعی میں نے اس چیز کو خود فیل بھی کیا تھا کہ جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں نا زیادہ دیر تک، تو آپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں کدھر جاؤں یار،
ایسا ہے؟ آپ کی ہمت آپ کو جواب دے دیتی ہے. تو قیامت کے دن صرف ایک ہی سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا, اور دھوپ جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگی, تو بہت زیادہ گرمی ہوگی. لوگ اتنے اکتا جائیں گے کہ پتہ ہے اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر, یا جہنم دے دے یا جنت دے دے, لیکن اس سچویشن سے نکال دے. جنت دے دے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی انسان اتنا بیزار کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سچویشن سے ہٹا, بے شک جہنم میں پھینک دے. ایسی دھوپ ہوگی, اور اس دھوپ کے ہوتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں میں اس جوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا, سائے کے نیچے اسے ریسٹ کرواؤں گا, کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا. اور میرے نوجوان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ٹک ٹاک پر ناچنے میں. میرا جوان کیا کر رہا ہے؟ گاڑیوں کو تیار کر کے, ان کے انجنز کو چینج کر کے ڈرفٹنگ مار رہا ہے جی. کس کو امپریس کرنے کے لیے؟ ان لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ جو لڑکیاں اللہ نے اسی کے لیے بنائی ہے. بے وقوف ہے. میرا جوان کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے غم کو بھلانے کے لیے سگریٹ کے دھوئیں کا استعمال کر رہا ہے کہ جی سگریٹ کا تھوڑا سا دھواں اڑاؤں گا, 2-3 سگریٹ کے کش لگاؤں گا, تو ہو سکتا ہے اس کی یادیں تھوڑی سی ہلکی ہو جائیں, ہو سکتا ہے یہ گھر کا سٹریس تھوڑا سا کم ہو جائے, ہو سکتا ہے زندگی میں موجود میری ٹینشنیں تھوڑی سی مجھ سے بھول جائیں. شراب خانوں کا استعمال کرتا ہے کہ چل تھوڑا سا اپنے ذہن کو سن کر لیتے ہیں, تھوڑی سی یادیں کم ہو جائیں گی, تھوڑا سا شرابی بن کے جھومیں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے. او اللہ کے بندے, تجھے کون یہ پٹیا پڑھا رہا ہے؟ تو کن نقشوں سے سکون حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور تو جا رہا ہے شراب کے پاس, تو جا رہا ہے لڑکی کے پاس, تو جا رہا ہے گاڑی کے پاس, تو جا رہا ہے گھر کے پاس. کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھے کہتا ہے تیرے دل کا سکون میری یاد میں ہے. اللہ تجھے کہتا ہے تیرے دل کا سکون مجھے یاد کرنے میں ہے, میری باتوں میں ہے. بجائے اس کے کہ تو میری طرف آ, بجائے اس کے کہ تو میری مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا, بجائے اس کے کہ تو میرے سامنے وضو کر کے 2 سجدے کر, تو انہی کاموں کی طرف جا رہا ہے جس سے میں نے تجھے منع کیا. تجھے اللہ نے کہا تجھے عزت میں دوں گا, تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا, تھوڑا سا صبر نہیں ہوا تجھ سے جو ناچ گا کر اپنے لیے عزت بنا رہا ہے وقتی طور پر؟ کتنی عزت بنا لو گے تم نے کیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ 10 ملین کے لوگ بھی مر جاتے ہیں, بلین فالوورز ہولڈر بھی مر جاتے ہیں؟ نہیں نظر آ رہا نا؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں پر ایک بہت بڑا پردہ ہے, گہرا پردہ ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ہم خواب دیکھ رہے ہیں, بس لذتیں حاصل کر رہے ہیں. تو ایک جوان ہے, نوجوان ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہے. بارش کا موسم ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, تیز بارش ہے, بجلی کھڑک رہی ہے. مسجد میں بیٹھا اکیلا, موم بتی ساتھ رکھی ہوئی ہے, اور قرآن پڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ایک نوجوان لڑکی بارش میں مسجد کے گیٹ کے پاس بارش سے بچتے ہوئے رکی ہے. اس کے قریب گیا, اسے کہا جی. اس نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے, اگر آپ کی اجازت ہو تو بارش بہت ہے, کیا میں آج رات یہاں گزار سکتی ہوں؟ نوجوان نے کچھ سوچا, تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, اور ایک جگہ اس کو بتا دی کہ وہاں جا کر آپ آرام کر لیں. اور یہ آ کر دوبارہ اپنے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا. لڑکی اس کی طرف دیکھنے لگی. نوجوان کیا کرتا ہے کہ وہ جو موم بتی اپنے پاس اس نے رکھی ہوتی ہے, اس کے سامنے انگلی لے کر جاتا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر رکھتا ہے, پھر پیچھے کر دیتا ہے. یعنی موم بتی کی آگ پر اپنی ایک انگلی رکھتا ہے, پھر تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر پیچھے کر دیتا ہے. اور یہی کرتے کرتے اس کی ساری رات گزر جاتی ہے. صبح ہوئی, لڑکی سے کہا کہ اب آپ یو کین لیو ناؤ, اب آپ جا سکتی ہیں. تو اس نے کہا میں جاؤں گی, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب رات کو میں تمہیں نوٹ کر رہی تھی کہ تم کینڈل کے سامنے اپنی ایک فنگر لاتے تھے
اس پر رکھتے تھے پیچھے کر دیتے تھے، رکھتے تھے پیچھے کر دیتے تھے. کیا ماجرا ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو اس نے کہا اگر پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ رات کو جب تم آئی میں اور آپ اکیلے تھے، تنہائی تھی، تنہائی میسر تھی، تو شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ اس کا یوز کر لو، استعمال کر لو، گناہ کی دعوت دے دو. اس طرح کے وسوسوں سے میرے آگے پیچھے آنے لگا، مجھے ڈسٹرب کرنے لگا، میرے اندر بے چینی ہونے لگی. تو میں اپنی ایک انگلی اس کینڈل کے آگ پر رکھتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ اگر تو اس موم بتی کی آگ کو برداشت کر لے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور اگر تو اس موم بتی کی آگ کو برداشت نہ کر سکے تو مجھے اس گناہ کی دعوت مت دے کہ جس گناہ پر میں اللہ کی اتنی بڑی آگ میں اپنے اس جسم کے ساتھ جاؤں گا. تو اس طرح کرتے کرتے میں نے اپنے ایمان کو سیکیور کیا، میں نے اپنے اللہ کے حدودوں کو کراس نہیں کیا، اور میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. لڑکی کے دل پر اس بات نے بڑا اثر کیا، چلی گئی، گھر گئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے امیر باپ کی کوئی بیٹی تھی، تو اس نے سارا جو ماجرا ہے کسی چچا سے یا والد سے شیئر کیا، اور ضد لگائی. کیا ضد لگائی؟ کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو اسی لڑکے سے کرنی ہے. چنانچہ لڑکی کے گھر والے گئے، لڑکے کو ڈھونڈا، اور لڑکے کے پاس آئے، نکاح کا پیغام بھجوایا، اور دونوں کی شادی ہو گئی. اللہ رب العزت کے فیصلے دیکھو کہ اس لڑکے نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکا، اور اللہ نے بدلے میں وہی لڑکی اس کو حلال طریقے سے عطا کر دی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے، ہمارا اپنی محنتوں پر توکل ہے. ہم اپنی گندی سوچ سوچ کر دنیا بنا رہے ہیں. خدا کی قسم ہماری گندی سوچوں سے ہماری کوئی دنیا نہیں بنے گی. تم جتنے بھی چالاک ہو جاؤ، تم جتنے بھی عقل کے تیز ہو جاؤ، تم کسی کی زندگی تب تک برباد نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تم کسی کی زندگی تب تک بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تم اپنے اس عقل سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم اپنے اس تیز مزاج سے، یہ جو تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں ہزاروں لڑکیاں گرفتار ہو جاتی ہیں نا، یہ تو تمہارے حسن سے دھوکہ کھا کر بہت ساری لڑکیاں تمہارے جال میں پھنس جاتی ہیں، اور ہر لڑکی کو تم یہ ریئلائز کرواتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں. اس لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہو، اپنی بھی زندگی برباد کر دیتے ہو. اسی طرح لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ مطلب کہ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں. وہ یار عقل کے اندھو، کیا کر رہے ہو؟ ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم نہ جانے اپنی نیندوں کو بھی حرام کر دیتے ہو. ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے کبھی کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے. ایک دوسرے کو یقین دلانے کے لیے سوتے بھی نہیں ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو، جھوٹی تسلیاں دیتے ہو، جھوٹے وعدے کرتے ہو. کس گند میں جی رہے ہیں ہم سب؟ لیکن اللہ رب العزت کی محبت تم لوگوں کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے. اللہ رب العزت تمہیں کتنی صدائیں دیتا ہے جب تم لوگ سارے سو رہے ہوتے ہو نا، گرل فرینڈ سے باتیں کر کے، گندی فلمیں دیکھ کر، ہاں، اور کلبز میں ڈانس وانس کر کے، ٹک ٹاک ریلز بنا کر اپلوڈ کر کے، اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے جب تم لوگ سو رہے ہوتے ہو تو پتہ ہے تمہارا رب کتنی آوازیں دیتے ہیں آپ کو. تہجد کی آواز آپ نے سنی ہے؟ تہجد میں آپ کا رب کیا کہتا ہے آپ کو؟ ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو مالدار کر دوں، پیسے دے دوں، گاڑیاں دے دوں، بنگلے دے دوں، بیویاں دے دوں، عزتیں دے دوں، شہرتیں دے دوں؟ ہے کوئی؟ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ خراٹے مار رہے ہوتے ہو، بڑے تھکے ہوتے ہو نا، چیٹنگ بڑی کی ہوتی ہے، اتنی مشکل سے ویڈیو بنائی ہوتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ کیا ہوتا ہے، پھر 100 فلٹرز مارے ہوتے ہیں اس پہ، پھر ہیش ٹیگز ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگائے ہوتے ہیں، پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر کمنٹس کا انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر لوگوں کے رائے مشورہ بھی جاننا ہوتا ہے. ہاں، بڑے تھک گئے ہوتے ہو، تو اللہ جب آواز دے رہا ہوتا ہے نا کہ ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، سچی عزت، ہے کوئی مجھ سے رسپیکٹ مانگنے والا، سچی رسپیکٹ، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں صحیح ٹائٹ. پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی ایسا شخص
جو مجھ سے کوئی سوال کرے، کوئی اپنے دل کی مراد مانگے، کوئی دنیا کی دولت مانگے، کوئی مجھی کو مانگ لے، ہائے ہائے، کوئی مجھی کو مانگ لے، کوئی میری محبت کو مانگ لے، کوئی جنت کو مانگ لے، ہے کوئی؟ آپ لوگ تو بڑے تھکے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے تھکے ہوتے ہیں، ہم نے تو گیمز کھیلی ہوتی ہیں، ہم نے تو ڈیٹس ماری ہوتی ہیں، ہم نے تو برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کر کے آئے ہوتے ہیں، شیشہ کیفے میں دوستوں کی ہا ہا ہو ہوئی ہی سن کے آئے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ تو بوجھل ہو گئے ہوتے ہیں، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا ہم نیند میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ رب کی آواز کون سا سنائی دیتی ہے یار، مزے سے اپنی نیندیں پوری کرو۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمیں اپنا رب بلاتا ہے، ہمارے دل میں یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے ہمارے ایمانوں کی، اور اس ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اگر بدلے کی سوچ آج نہ آئی تو کل بھی نہیں آئے گی، پرسوں بھی نہیں آئے گی، سالوں گزر جائیں گے، آخری دن آ جائے گا تمہاری زندگی کا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ تم آج اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، آج اسی وقت تم آج اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہو اپنی توبہ سے۔ تم آج ایک نیک ارادہ کر کے اپنی زندگی سنوار سکتے ہو، تو تم آج اپنے آپ سے لڑ کر شیطان کو ہرا سکتے ہو۔ تم آج اپنی فضول ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے قربانیاں دو، یقین کرو اللہ کے لیے قربانیاں دو، تم لوگ بہت آگے چلے جاؤ گے، بہت آگے چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور ان قربانیوں کو دینے کے بعد جو صحابہ کو عزت ملی، آئے ہائے ہائے ہائے، جو صحابیات کو عزت ملی، کمال کی عزت ملی، دنیا ان کے قدموں میں لا کر اللہ نے ڈھیر کر دی تھی، مال غنیمت کے بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی دولتیں، یہاں تک کہ بادشاہوں کی بیٹیوں کو ان کی غلام بنا دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ صحابہ نے اللہ پر توکل کیا، ان کی بیویوں نے اللہ پر توکل کیا، ان کی بیٹیوں نے اللہ پر توکل کیا، ان کے بچوں نے اللہ پر توکل کیا۔ اگر کامیابیاں فالوورز بنانے میں ہوتی نا، اگر کامیابیاں ٹک ٹاک پر ناچنے میں ہوتی، اگر بے حیا ہونے سے انسان کو عزتیں ملتی، تو ہمارے بڑے ہمارے لیے یہی کرائٹیریا چھوڑ کر جاتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہماری ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے ہم چھپتے پھر رہے ہیں۔ اوکے فائن، 10 سال کی گیم ہے بھائی، اڑا لو مزے، نفس کی ساری چاہتیں پوری کر لو، 10 سال بعد دیکھنا تم کہاں ہوگے۔ 20 سال کی گیم ہے بھائی، کر لو جو دل میں آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا سب۔ فلرٹ کرنا ہے کر لو، 10 سال کر لو گے، 20 سال کر لو گے۔ گھومنا پھرنا ہے گھوم لو، 10 سال گھوم لو گے، 20 سال گھوم لو گے۔ گناہ کرنا ہے کر لو، 20 سال کر لو گے، 30 سال کر لو گے، پھر کدھر جاؤ گے؟ اینڈنگ کیا ہوگی تمہاری؟ بہانے کہاں سے ڈھونڈو گے اللہ کے سامنے؟ اور جو تم نے کیا ہوگا پھر اللہ کے سامنے چھپاؤ گے کیسے اس کو؟ اور یہی چیز اگر تم تھوڑا سا عقل استعمال کرو، اگر تھوڑا سا تم اپنے علم کو جھنجھوڑو اور یہ ڈیسائیڈ کرو کہ یار چھوڑ یار، 20 سال کی گیم ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی عبادتیں کر لیتا ہوں، تھوڑا سا اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ یہ لوگ تو آتے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ سبق سکھا کے چلے جاتے ہیں، تو کچھ سہارا بن جاتے ہیں۔ ایسا کرتا ہوں اللہ کو رب بنا لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں اللہ کو دوست بنا لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ اللہ کو دے دیتا ہوں، اور اس کی سن لیتا ہوں، اس کی مان لیتا ہوں۔ 20 سال ہی تو ہے، 30 سال ہی تو ہے۔ اس طرح کر کے بھی آپ لوگ اپنے آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہو۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو۔ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آپ کی زندگی دی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو آپ 2 سیکنڈ میں اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، یا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ ابھی ٹائم ختم ہو گیا تو ہم دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے ان ساری باتوں سے کیا سیکھا؟ سب سے نمبر 1، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت جتنی بڑی ہوتی ہے
اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، اس کو محفوظ کرنا بھی اتنا لازم ہوتا ہے۔ آپ گھر کے زیور کو کیا کہیں بھی رکھ دیتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا، آپ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں گم نہ ہو جائے۔ پیسوں کو، سیونگز کو کیا جیب میں لے کے گھومتے پھرتے ہیں؟ نہیں، بینک میں دیتے ہیں، اور بینک پھر آپ سے اس سیو کرنے کے چارجز بھی کاٹتا ہے۔ اسی طرح ایمان سب سے بڑی دولت ہے، تو اس کو بے حیائی کے نام نہ ہونے دے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس وجہ سے اسے گمراہیوں کے حوالے نہ کریں۔ ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ دیکھو، آپ اللہ کے خزانوں سے واقف ہیں؟ اللہ کے خزانوں میں بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، جس میں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، عزتیں ہیں، اور ایک ہر انسان کی خواہشیں جو وہ پوری کروانا چاہ رہا ہو اللہ سے، کچھ بھی اللہ سے مانگے وہ دے دے گا۔ تو ساری چیزیں جو انسان کو ضرورت ہے، اور ساری چیزیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ کا ایک خزانہ ہے، بہت بڑا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، عقل وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اس خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت آپ کو اللہ نے دی۔ تو اللہ کی اس قیمتی چیز کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بے حیائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور ہماری زندگیوں میں اکثر موجود ہوتی ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کو اس وجہ سے پسند نہیں ہے کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جو ول پاور ہوتی ہے وہ کھو دیتا ہے۔ تو پھر ایک بندہ اللہ رب العزت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتا، پھر ایک بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، پھر ایک بندہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے تو، اور پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اسی بندے کو، کیونکہ بددینی تو گھر میں کیا لاتی ہے؟ جھگڑے لاتی ہے۔ بددینی انسان کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے، بددینی انسان کی زندگی کو بوجھل بنا دیتی ہے، الجھن کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس کا ذہن آزمائشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے دل کی فیلنگز بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے، یہ اکیلا سا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ لاتی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرا انسان کنفیوز ہو کر اپنی زندگی گزارے، اللہ نہیں چاہتے کہ میرا انسان ہرٹ ہوتا رہے، میرا انسان بس تنہائی پسند ہو جائے، نہیں، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کاموں سے تمہیں منع کیا ہے جس سے تمہاری یہ زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو بے حیائی کے قریب نہیں جانا، زندگی میں موجود بے حیائی کو دور کرنا ہے، دوستوں میں موجود ان کو الرٹ کرنا ہے، تھوڑا سا ان کو بتانا ہے یار کہ بس چھوڑ دو ان کو، کچھ نہیں ہے، آؤ اللہ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کو اپنا جاننا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا، اس بات کا یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو جی، دعا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ آج کے دن جتنے بھی ہم نے گناہ کیے صبح سے لے کر اب تک، ان کو بھی سامنے رکھیں، اور جو لوگ نئے ہیں ان سے زندگی میں جتنی گناہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو ڈیلی بیسس پہ اللہ سے گناہ کر کے معاف کروا دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دے رہے، تو اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم روز اللہ سے توبہ کریں گے تو توبہ کرنے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا نہیں پوچھیں گے ہم سے قیامت کے دن، مرنے کے بعد وہ گناہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ یقین ہے نا بھائی، ہم یقین کریں گے، جھوٹی زبانوں سے یقین کریں گے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تو میرے رب پر یہ گمان ہے کہ جس گناہ سے میں توبہ کروں گا وہ گناہ میرے سامنے قیامت کے دن نہیں آئے گا، اور بحیثیت مسلمان مجھے اس بات کا یقین کرنا ہوگا، اگر میں یقین نہیں کروں گا تو میں کنفیوز رہوں گا۔ تو آپ لوگوں نے بھی یقین کرنا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہے، اوکے؟ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے، سنوارنے اور ان ساری قدرتوں کے مالک، اے وہ ذات جو دکھائی نہیں دے رہی
لیکن موجود ہے۔ اے وہ ذات جو طاقت والی ہے، اے وہ ذات جو بے نیاز ہے، اے وہ ذات جو احد ہے، جو صمد ہے، اے وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے وہ ذات جو اپنے سارے کام اکیلا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے، اے اللہ ہم تیرے لا علم بندے، لا شعور بندے، گنہگار بندے، اور اے اللہ ہم یہ دعا جو مانگ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہم تیری بڑی فرما برداری کرتے ہیں، ہم تیرے بڑے نیک بندے ہیں۔ یا اللہ یہ دعا صرف تجھ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور ایک امید سے مانگ رہے ہیں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور تو ہمارا رب ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساری رات گناہ کرتے ہیں، عشاء کی اذان ہوتی ہے نہیں پڑھتے، تو نے کہا رات کے وقت مجھے یاد کرو نہیں کرتے، بے حیائیوں میں آنکھ لگ جاتی ہے، اور صبح جب امی ناشتے پر بلاتی ہے کہ بیٹا کھانا تیار ہو گیا، تو اس وقت تیری رحمت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ تو نے اپنا رزق نہیں چھینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ابھی بھی ناراض نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں سے تیری شان میں کون سا کمی آ رہی ہے، اے اللہ ہماری بے حیائیوں سے، اے اللہ ہمارے برے اعمال سے تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی، تو غصے سے پاک ہے یا رب۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ جو بھی غلطی کمی کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہے، اے اللہ ہم خود ان کو پورا نہیں کر سکتے، ہمارے اندر تو وہ سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی کہ جس سوچ سے ہم اپنی کمیوں کو پورا کر سکے، ہمارے اندر تو گناہ کرنے کے بعد سالوں سال ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں یا رب، لیکن تو بھول سے پاک ہے، بڑے بڑے گناہ تیری نظروں کے سامنے کیے یا اللہ، نہ جانے کہاں سے ہمت آئی کچھ پتہ نہیں، کئی موقعوں پر تجھے اگنور کیا، کیسے اگنور کیا کچھ سمجھ نہیں آئی، آج تھوڑا ریئلائز ہو رہا ہے اللہ کہ برا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اے اللہ تو اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھتا ہے نا، ہم عاجز بن کے تیرے سامنے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے سامنے رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، اے اللہ ہماری ان شکلوں کو دیکھ کر ہم جانتے ہیں کہ ہم دل سے تجھ سے معافی نہیں مانگ رہے، ہم جانتے ہیں کہ جن گناہوں کو تجھ سے بخشوانا چاہتے ہیں، جن گناہوں کو تجھ سے معاف کروانا چاہتے ہیں، انہی گناہوں میں کل پھر سے ملوث ہوں گے، ہم جانتے ہیں، لیکن اے اللہ تو وہ ذات ہے جو معاف کرنے سے تھکتا نہیں ہے، تو وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کے لیے قیامت، اس کی قیامت جب تک وہ مر نہیں جاتا، لیکن اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تجھ سے، تو اللہ ہماری ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یہ دل تیرے تعلق کے لیے تڑپتا ہے یا رب، اسے تعلق عطا فرما، اے اللہ یہ زندگی گناہ کر کے اور نافرمانیاں کر کے بیزار ہو چکی ہیں، یا رب قریب اسے اپنے عبادت کی لذتیں دے دے، اے اللہ یہ جو ایمان آپ نے مجھے دیا، یہ ایمان جو ہم مسلمانوں کو وراثت میں ملا، اے اللہ تیری توفیق سے ملا، اے اللہ تیری انعامات، تیری عین نوازش سے ملا، یا رب کریم اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنی بھی امت ہے گناہوں میں اور بے حیائیوں میں ملوث ہے، اے اللہ ان کو ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بھی آج اس دنیا سے جانے والے ہیں، آج اس دنیا میں ان کا آخری لمحہ ہے، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، امیر ہے، غریب ہے، ابھی کچھ ہی لمحوں میں بس جانے والا ہے، تیرے پاس آنے والا ہے، وہ تو موت کو بھولا ہوا ہے، لیکن اے اللہ ہم اس کے حق میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما دے، اسے مرنے سے پہلے
توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسے گناہوں سے پاک صاف اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کی مغفرت تو نے فرما دی اے اللہ ان کے درجات میں تو بلندیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بہت کریم رب ہے، تو بہت محبتوں والا رب ہے۔ اے اللہ تو بندے جب بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم اسی لیے تو تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی اور کے پاس ہمارے مسئلوں کا سولوشن نہیں ہے۔ ہماری کمی کوتاہیوں کا معاف کرنا کوئی کون معاف کرے گا تیرے علاوہ؟ تو ہی معاف کرے گا، اسی لیے تو تیرے پاس چل کر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ہر بار آئیں گے، آخری سانس تک آئیں گے۔ اے اللہ جو زندہ ہے، ایمان کی حالت میں ہے، امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اپنے ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو روحانی مریض ہیں اے اللہ ان کو روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو جس عمل میں کمزور ہے اے اللہ اس عمل کو اس کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ بس معاف کر دے، معاف کر دے یار، راضی ہو جا، توفیق دے دے، خوش ہو جا ہم سے، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ جتنی زندگی بچی ہے اللہ اس کو قیمتی بنوا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آتا ہے گناہ لے کر، عاجزی کے ساتھ میرے سامنے گناہ رکھتا ہے، خود کو کمزور اور غلط سمجھ کر اقرار کرتا ہے اور مجھ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ یقین ڈال دیتا ہوں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ کے آج تک کے جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف ہو گئے ہیں، یقین کر لینا پلیز۔ اس کے بعد اپنے آپ کو یہ مت کہنا کہ تم گناہگار ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو یہ مت کہنا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو صرف یہی کہنا کہ آج گناہ معاف ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ تجھے اپرچونٹی مل گئی اب اللہ کی طرف سے، تو اب سیدھا ہو جا، انسان کے بچے بن کر اپنے اللہ کی عبادت کرو بس۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس اس لیے آن نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ کا سارا دھیان کمنٹس کی طرف آ جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ایمان ڈاؤن ہو جائے، اسی ایمانوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کی شام ہو، تہجد کی نیت کریں۔ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، تہجد کی نیت کرے، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء میں پھر سے اکٹھے ہوں گے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 گناہ ہو گئے کل، اٹس اوکے، نو پرابلم، رات کو اللہ سے بخشوا لیں گے، لیکن گناہوں سے بچنا ضرور ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ مومن، اللہ کو ماننے والا، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، غلطی سے گناہ کرتا ہے، اور غلطی سے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، علل اعلان لوگوں کو نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ میں نے آپ کے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوگا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت نیک ارادے کیے ہوں گے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں سن رہے ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں اس سے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں میں سے ہیں، اور میرے دل میں آپ لوگوں کی بہت عزت ہے، میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں، آپ لوگوں کو میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں، میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے کسی ایک بندے کو بھی اگر میں نے زندگی سمجھا دی تو میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ہم نے نیکیوں کا حکم تیز کر دینا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا تیز کر دینا ہے، نہیں پرواہ کرنی کسی کی کہ میری بات نہیں سن رہا، یہ نہیں کر رہا، اس پر اثر نہیں ہو رہا، مجھے تو بولنا نہیں آتا، میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں۔ یہ سب کے سب پینترے شیطان کے ہوتے ہیں، وہ آپ کو صرف اپنے ایمان کی محنت سے دور رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی فکر کریں، اپنی پہلے فکر کریں۔ اللہ نے آپ کو آرڈر جاری کیا ہے، قُوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَہْلِیکُمْ نَارًا،
اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یعنی پھر دوسروں کی فکر کرو. کس سے؟ آگ سے. تو میں آپ کو ڈرانے نہیں چاہتا، اور نہ ہم نے ڈرنا ہے. اللہ کی آگ ہے اوکے فائن، انکار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کی جنت بھی ہے. ہم نے جنت کو اتنا سوچنا ہے کہ ہمیں کوئی نیگیٹیوٹی نظر ہی نہ آئے. جب ایک انسان کسی کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے نا، میں آپ کو ایک آخری لاسٹ قصہ سناتا ہوں. جب ایک لڑکا ایک لڑکی کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کمی کوتاہیوں پر نظر نہیں رکھتا، اس کی خوشیوں پر نظر رکھتا ہے، اس کی خوبصورتی پر نظر رکھتا ہے، اس کے اندر موجود صلاحیتوں پر نظر رکھتا ہے، اس کے اندر موجود کیئر، رسپیکٹ، اس کی اچھی اچھی باتیں، اس کا مسکرانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں. حالانکہ یہ شیطانی جال ہے سارے، لیکن ہمارا سارا نظریہ کہاں ہو جاتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ اس لڑکی میں تو عیب بھی ہے، اس کے سر میں تو جوئیں بھی ہوں گی، اس کے تو کانوں میں بھی گندگی ہے، اس کے تو ناک میں بھی گندگی ہے، اس کے تو پیٹ میں بھی گندگی ہے، یہ تو اعمال کے اعتبار سے بھی نہ جانے کیا کرتی ہوگی، یا یہ لڑکا کیا کرتا ہوگا. ہم ان ساری کوالٹیز پر نظر ہی نہیں رکھتے. ہمیں کہتے ہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے، بس یہ ساری چیز ہوتی ہے. تو محبت جس سے ہوتی ہے اس کے عیب بھی اچھے لگتے ہیں. محبت جس سے ہوتی ہے اس کی کمی کوتاہیوں سمیت ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہمارا رب تو بے عیب ہے، اس میں تو عیب ہے ہی نہیں. اور اللہ نے جو ہمارے لیے جنت بنائی ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو ہے ہی مزوں والا گھر. خوب کھاؤ پیو مزے اڑانا بس. 20 سال، ہاں 20 سال 30 سال. بہت وقت لیتا ہوں یار آپ لوگوں کا، ویری سوری. اللہ حافظ. گناہ نہیں کرنا، گناہ کے قریب نہیں جانا. یہ 8-9 گھنٹے کی رات ہے، اسے ذرا سکون سے گزار لینا. اوکے سارے سو جاؤ. یا چلو آج تھوڑے سے کمنٹ آن کرتے ہیں، چلو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، رائے جان لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا کمنٹ سامنے آ جائے جو ہم سب کو فائدہ دے دے. اللہ حافظ. پہلے ہی اللہ حافظ. جی بھائی کل سے کمنٹ نہیں آن ہوں گے، بلکہ نہیں یار آن نہیں کرنا چاہیے. چلے اللہ حافظ. سو جانا سارے، سو جاؤ.